الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جن اور انسان کو پیدا کیا، اپنی قدرت سے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے پیدا کیا، اور اللہ نے اپنی قدرت اور طاقت سے اللہ نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس انسان کو کامیاب کرنے کے لیے اللہ نے رسولوں کا نظام چلایا، اللہ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، تاکہ یہ انسان اس کو ہدایت ملے اور یہ انسان اللہ کو پہچانے، اور یہ بندہ دنیا سے تعلق توڑ کر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق کو جوڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، اللہ نے ہر دور میں نبیوں کو بھیجا، اللہ نے نبی اور رسولوں کو بھیج کر امت کو وہ پیغام پہنچایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے حکم کے ہی مطابق اپنے زندگیوں کو گزارا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش تقریباً 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، اور ہر نبی نے آ کر بندوں کو دنیا سے بے رغبتی کی دعوت دی اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلا کر اللہ کی دین کی دعوت دی، کیونکہ اصل انسانوں کی کامیابی اللہ کے ساتھ جڑنے میں ہے اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننے میں ہے، کیونکہ دنیا یہ گزرگاہ ہے، یہ دنیا کی اشیاء چھوٹنے والی ہے، اور یہ دنیا اس سے کسی کا رشتہ حقیقت میں کبھی باقی رہا نہیں، اور جس کو دنیا حاصل ہو گئی، دنیا نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، یا پھر جس کو دنیا ملی ہے اس نے دنیا کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو حقیقت والی پھر جو زندگی ہے، جو آخرت والی ہے، تو وہاں کے زندگی کے لیے تو اللہ فرماتا ہے کہ تم وہ اعمال کرو جو ہم کہتے ہیں، اور تم ہمارے نبی کے پیچھے چلو جو نبی ہم نے تم تک پہنچایا ہے۔ تو سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام، اس کے بعد سب سے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو پہلے نبی جو حضرت آدم علیہ نبیین علیہ السلام تشریف لائے، ان کے کئی مدتوں بعد، کئی ہزاروں سالوں بعد آخری نبی محمد رسول اللہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ جب نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کے اندر کے احوال و احوال، بندوں کے زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ وہ خواہشات اور جی چاہی والی زندگیوں پر تھے، نہ ان کے لیے اللہ کا خوف تھا، نہ ان کے لیے دین شریعت جیسا کوئی قانون تھا،
بلکہ وہ تو آزاد خیال کے تھے۔ ہر ایک قبیلہ اور ہر ایک کنبہ اور ہر ایک قبیلے کا اپنا اپنا قانون الگ الگ ہوتا تھا، اور وہ اس قانون کے تحت میں اپنی نجی زندگیوں کے فیصلے کیا کرتے تھے، اور اس کے اندر کچھ ایسے برائیاں بھی تھی جن برائیوں کو اگر آج دیکھا جائے تو ہمیں وہ بڑے سنگین گناہ نظر آتے ہیں۔ وہ ایسے برائیوں کے بھی اندر ملوث تھے، لیکن ان کے اندر اس دور میں بھی کچھ اچھے صفات تھے، کچھ اچھے خوبیاں تھی جن کو آج بھی اگر نام لیا جائے اور ان کے خوبیوں کو دیکھا جائے تو وہ خوبیوں کے مقابلے میں ان صفاتوں کے مقابلے میں آج انسانوں میں بہت کم نظر آتی ہے جو ایسی اچھائیاں اور خوبیاں تھیں ان لوگوں میں۔ یہ اس وقت جب کہ یہ جہالت کا دور تھا، تو نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت میں زمین کے اوپر ہر ایک نے اپنی عقل سے، ہر ایک نے اپنے علم سے اور ہر ایک نے اپنی چاہت سے اپنا اپنا معبود بنایا ہوا تھا۔ ہر ایک کے سامنے اس کا اپنا معبود تھا۔ کوئی جو ہے اپنے ذات سے کسی نے نہ معبود بنایا ہوا ہے تو کوئی کسی کے معبود کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو ہر ایک نے الگ الگ معبود بنا کر بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں، اور ان بتوں کے سامنے جا کر ہر ایک اپنے ذات سے اپنے آپ کو وہاں پر لے جا کر کھڑا کرتے، یا ان کے چڑھاوے چڑھاتے، ان کے سامنے تعظیمی سجدہ کرتے، یا ان کے سامنے ادباً کھڑے ہو جاتے، یا ان کو رکوع کرتے اور ان سے پھر اپنی حاجت کو مانتے، ان کے سامنے چڑھاووں کو چڑھاتے، جانوروں کو ذبح کرتے، یہاں تک کہ وہ جو کچھ کر سکتے تھے وہ سب کچھ اس رب کو راضی کرنے کے لیے وہ کرتے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی حاجتوں کو ان کے سامنے رکھتے، اور وہ اپنی حاجت کو ان کے سامنے رکھ کر خوش ہوتے، اور یہ گمان اور یہ یقین اور یہ دماغ کا خیال ہوتا کہ اب ہم نے جو ہمارے معبودوں سے مانگا ہے وہ معبود یقینی طور سے وہ چیزیں ہمیں سب کچھ عطا کریں گا جو ہم نے ان سے مانگے۔ لیکن اس وقت میں انہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ معبود جو بنائے ہوئے اپنے ہاتھوں سے ہے، نہ یہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ یہ انسانوں کے ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں، اور نہ یہ انسانوں کی سن سکتے ہیں، نہ انسانوں کے مدد کے لیے کسی اور جگہ پر ان کے ساتھ جا سکتے ہیں، بلکہ یہ ان کا اپنا گمان تھا، خیال تھا۔ جب نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو نبی علیہ السلام ماہ مبارک ربیع الاول کے 12 تاریخ، جس میں علماء اکرام فرماتے ہیں، اکثر علماؤں کا یہ گمان ہے کہ 12 تاریخ کو جو ہے نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، تو وہ جب نبی علیہ السلام اس دنیا میں آئے پورے امت کے لیے رحمت بن کر آئے، پورے امت کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئے، پورے امت کے لیے انسانوں کو جینے کا راستہ لے کر آئے، انسانوں کے لیے خوشحال زندگی لے کر آئے، اور پورے امت کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ اور نبی علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو اللہ سے جوڑنے والے اور مخلوقاتوں سے توڑنے والے بن کر آئے، اور نبی علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو نبی علیہ السلام نے بتوں سے انسانوں کے تعلقات کو توڑنے کا حکم دیا، مخلوقات سے اپنی نسبت کو توڑنے کا حکم دیا، اور ان سے اپنی حاجتوں کو مانگنے کے بجائے پورے انسانیت کو ایک رب کی دعوت دی۔ اور نبی علیہ السلام نے پہلی مرتبہ جب ان لوگوں کے سامنے رکھا کہ لا الہ الا اللہ، جب ایک اللہ کی ان کو دعوت دی اور ایک اللہ کی طرف ان کو پیغام دیا تو سب کی سب لوگ حیران ہو گئے، سب کی سب لوگ پریشان ہو گئے، اور سب کی سب لوگوں میں عجیب طرح کا کوہرام مچ گیا۔ کوئی نبی علیہ السلام کے اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوا، ہر ایک نے اپنے اپنے معبودوں کی طرف اپنی نگاہوں کو لگایا اور اپنے دل و دماغ کو لگا کر یہ بات کا اقرار کرنے لگ گئے کہ نہیں، ایک رب ہمارا پالنے والا نہیں، بلکہ ہم جس معبود کی عبادت کرتے ہیں، جن بتوں کو ہم پوجتے اور ان کی منتیں وہ جو ہے جو ان کی حاجتوں پوری کرنے کے لیے وہ ہم ان کے لیے جو چڑھاوے چڑھاتے ہیں وہی معبود ہے، ہمارا حقیقی رب وہی ہے، یہ وہ کہنے والے اپنے ذات سے وہاں کہنے لگ گئے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کے اس
دعوت کے سامنے یہ مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے بہت برا بھلا کہا، بہت کوسا، لعن طعن کی، نعوذ باللہ نہ جانے کیسے کیسے کلمات کہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ ان سے ڈر کھایا، نہ خوف کھایا، نہ ان سے گھبرائے، نہ پریشان ہوئے، بلکہ اپنے اس رب کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے اور لوگوں کو یہ بتلاتے رہے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، تم نفع چاہتے ہو، تم عزتیں چاہتے ہو، تم دنیا کی فلاح چاہتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہو، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ سب کچھ تمہیں جو کچھ چاہیے ہے وہ صرف اور صرف ایک رب کے تحت میں ملے گا، ایک رب کو پکارنے پر ملے گا، ایک رب کی ماننے پر ملے گا، ایک رب کو پہچاننے پر ملے گا، ایک رب سے رشتہ جوڑنے پر ملے گا۔ جب نبی علیہ السلام نے انہیں یہ دعوت دی تو ان لوگوں نے اس کا انکار کر دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف یہ لوگ لڑائی اور جھگڑوں کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کو دینا شروع رکھا، جاری رکھا۔ ایسا زمانہ جاہلیت کا کہ وہ نہ دور دور تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ رکھنا پسند کر رہے تھے، بلکہ وہ جہالت کے اندر ایسے ڈوب چکے تھے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں اپنے آپ کو نکالا گھروں سے، اپنے گھروں سے اپنے آوارہ لڑکوں کو نکالا اور گھروں سے اپنی طاقتوں کے ساتھ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے پیچھے چلنے کے لیے لوگوں کو تیار کیا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے نکلتے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کعبۃ اللہ میں جانے کے لیے نکلتے، تو یہ لوگ راستے میں روک کر ان کے راستوں کو روکتے اور انہیں آگے بڑھنے نہیں دیتے، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ پتھریں مارتے، پیٹ پیچھے سے تو برا بھلا کہتے، ان کے راستوں میں رکاوٹیں ڈالنے ہر ایک ممکن کوشش کرتے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیچھے کرنے کے لیے لڑکوں کو پیچھے لگاتے، یہاں تک کہ صبح شام یہی ہوتا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے سارے تکالیفوں کو برداشت کرتے ہوئے اور اتنے سارے مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے اور اتنے سارے لوگوں کی اذیتوں کو سہتے ہوئے محمد رسول اللہ کعبۃ اللہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہنچ کر ایک رب کی عبادت کرتے ہیں، ایک رب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ایک رب کو پکارتے ہیں، ایک اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو لوگوں کو یہ اور بات بری لگتی، پھر نبی علیہ السلام جب وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر کی طرف جاتے تو یہ پھر ان کے پیچھے اور لڑکوں کو لگا کر پتھریں برساتے۔ اسلام کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زندگی کو اس حد تک پریشانیوں میں ڈالا کہ انہوں نے اپنے اوپر زخموں سے جسم کو ہر وقت تر و تازہ رہا کرتا تھا کہ جسم پر زخم ہی زخم رہتے، جسم پر خون کے نشان رہتے۔ وہ جگہ جس جگہ پر وہ لوگ بھی جہالت میں یہ کہتے کہ یہ کعبۃ اللہ وہ جگہ ہے جہاں پر خون کو کسی کے بہانا یہ غلط ہوتا تھا، وہ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ کعبۃ اللہ میں لڑائی اور جھگڑا، گالی اور گلوج اور وہاں پر کسی کو مارنا، قتل و غارت کرنا، یہ سب کی سب عیب والی باتیں ہیں، یہ گناہ والی باتیں ہیں۔ ان باتوں کو وہ بھی مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے اسی جگہ پر جہاں کعبۃ اللہ ہے وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دو مرتبہ مارنے کی کوشش کی، 2 مرتبہ تدبیر اور پلان کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا جائے۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو اس جگہ پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو روکنے کی اس حد تک کوشش کی کہ چاہے ان کی جان کی بھی انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ وہ جگہ جہاں پر لوگ لڑنا بھی، گالی دینا بھی پسند نہیں کرتے، اس جگہ پر بیت اللہ میں، اس جگہ پر بھی ان لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم کرنے سے، ان کو ستانے اور اذیت دینے سے باز نہیں آئے۔ اور سب سے پہلا اسلام میں جو بندہ شہید ہوا، جو مسلمان شہید ہوا، وہ بھی کعبۃ اللہ ہی میں ہوا، کعبۃ اللہ ہی کے اندر اس کو شہید کر دیا گیا۔ ایک اللہ کی بنیاد پر، ایک اللہ کے نام پر ہی انہیں شہید کر دیا گیا۔ وہ کون تھے؟ شروع کا دور تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی، لوگوں کے اندر تو 4 لوگ
اسلام میں داخل ہوئے، 4 لوگوں نے اپنا تعلق بتوں سے توڑ دیا، 4 لوگوں نے تعلق ابھی فی الحال میں اپنے معبود سے اپنا رشتہ اور حقیقی تعلق جوڑ دیا، 4 لوگوں نے جو ہے اپنے آپ کو ایک رب کے سامنے جھکا دیا اور نبی علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا۔ ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور تیسرے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور چوتھے جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جو نبی علیہ السلام نے نکاح کرنے کے پہلے جن 2 شوہروں سے ان کا نکاح ہوا تھا انہی میں سے کسی ایک کی اولاد تھی جن کا نام حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا ہوا تھا۔ جب یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ میں یہ کعبۃ اللہ میں دوسری طرف سے آ کر وہاں جمع ہوتے جہاں سے نبی علیہ السلام ان تک پہنچ جاتے، اور یہ کعبۃ اللہ میں ایک ساتھ پھر نبی آنے کے بعد عبادتیں کیا کرتے تھے، ایک اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بٹایا کرتے تھے۔ تو اس وقت میں جب نبی علیہ السلام پر جب لوگوں نے ظلم کو بہت زیادہ ڈھایا، نبی علیہ السلام جب شام کے وقت اپنے گھر پر جانے لگ گئے، لوگوں نے پتھریں برسائی، سر سے پیر تک زخمی اور چورا چور کر دیا، جسم سے خون بہنے لگ گیا، لیکن نبی علیہ السلام نے انہیں اف تک نہیں کہا، اسی حالت پر اپنے گھر آئے، لیکن زخم اتنے گہرے تھے، تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ دوسرے دن نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو کعبۃ اللہ میں لے جانا چاہا، لے جانے کے لیے اپنے آپ کو اٹھانا چاہا، لیکن جسم میں وہ تکلیف تھی، جسم نے ساتھ نہیں دیا، جسم کے اندر وہ زخم تھے جس کی وجہ سے اٹھ کر وہاں تک چلا نہ جا سکا۔ تو نبی علیہ السلام دوسرے دن کعبۃ اللہ میں نہیں پہنچے، پہلے سے جو ماننے والے تھے وہ وہاں پر پہنچ چکے تھے، نبی کا انتظار کر رہے تھے، لیکن نبی علیہ السلام وہاں نہیں پہنچے۔ جب انہیں پتا چلا کہ محمد رسول اللہ آج نہیں آ رہے ہیں کیونکہ انہیں تکلیف پہنچی ہوئی ہے، وہ جسم سے جو ہے پریشان ہے، انہیں جو ہے تو لوگوں نے اتنی اذیتیں پہنچائی ہے کہ وہ اٹھ کر یہاں تک بھی نہ آ سکیں گے، تو وہ صحابی جو پہلے سے وہاں موجود ہے نبی کے انتظار میں، جب انہیں پتا چلا محمد رسول اللہ نہیں آ رہے تو ان لوگوں نے اپنے ذات سے نبی علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا تھا، نبی علیہ السلام نے جس رب کی طرف اپنے آپ کو بڑھانے کے عبادت کا طریقہ اور انداز بتلایا تھا، اس طرز پر انہوں نے عبادت میں اپنے آپ کو لگایا۔ تو یہ لوگ سجدے کے اندر چلے گئے، کفار مشرکین نے جب دیکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کے ماننے والے، ایک رب کو ماننے والے، ایک رب سے رشتہ جوڑنے والے، تو یہ لوگ کفار مشرکین نے دیکھا محمد رسول اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے، تو یہ ان کے اوپر لپکے، ان لوگوں نے ان کے اوپر حملہ کیا، یہ لوگ آگے بڑھ کر ان کے اوپر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ سب کی سب لوگوں پر ان لوگوں نے ایسے حملے کیے اور ایسے ان کے اوپر اذیتیں ڈالی کہ یہ اس میں سے کچھ صحابہ تو بہت زیادہ زخمی ہو گئے، لیکن یہ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سجدے کی حالت میں تھے، ان لوگوں نے ان کے سر کے اوپر وار کیا، ان لوگوں نے ان کے جسم پر ایسے وار کیے کہ یہ پہلے بندے ہیں جو اسی حالت میں یہ کعبۃ اللہ کے اندر شہید ہو گئے۔ تو یہ اللہ کو ماننے والے، یہ ایک اللہ سے رشتہ جوڑنے والے، سب سے پہلے وہ کعبۃ اللہ میں جہاں پر جو ہے لوگوں کو لڑنا، لوگوں سے لڑنا، لوگوں کو مارنا، لوگوں کو گالی گلوچ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے فرمایا کہ وہاں پر اجازت نہیں ہے۔ جاہلیت کے دور میں بھی یہ چیز وہاں پر جو ہے عام تھی کہ وہاں پر یہ سب چیزوں سے روکا جاتا، لیکن ان لوگوں نے سب سے پہلے اسلام کا جو بندہ شہید کیا وہ جو ہے کعبۃ اللہ کے اندر کیا، جو ایک رب کو ماننے والا اور بتوں کا انکار کرنے والا، مخلوق سے رشتہ توڑنے والا، نبی سے رشتہ جوڑنے والا، ایک رب سے اپنا تعلق جوڑنے والا تھا، حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے وہاں پر شہید کر دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسلام کو پھیلانے کا فیصلہ کر دیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دین کو غلبہ دینے کا فیصلہ کر دیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے کلمے کو پورے امت تک پہنچانے کا فیصلہ کر ہی دیا، اللہ نے یہ کر کر ہی نبی علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ پورے کائنات کے انسانیت جو پہلے بھی آئی ہے، اس کے بعد جو سب سے آخری میں محمد رسول اللہ ہے، پہلے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام آئے، ہر ایک نبیوں کو اللہ پاک پہلے سے یہ بتلاتے گیا کہ میرا آخری نبی آنے والا ہے جو سب سے آخر میں آنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بتلایا، ان کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے شیش کو بھی بتلایا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی نبیوں کو بھی بتلایا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے قوم کو پورے نشانیاں بتلائی، اپنے قوم کو پورا نقشہ بتلایا، اپنے قوم کو پورا حلیہ بتایا، اپنے قوم کو ان کی پوری بستی بتلائی، اپنے قوم کو ان کا پورا علاقہ بتلایا، اپنے
قوم کو ان کا پورا حال ظاہر بتلایا، ان کا کس طریقے کا انداز ہوگا وہ بتلایا، ان کا چلنا بتلایا، ان کا بولنا بتلایا، ان کا عمل بتلایا، ان کا قول اور فعل بتلایا، ان کے جو ہے چہرے مبارک کو بتلایا، ان کے نام کو بتلایا، وہ کہاں اور کیسے آئیں گے یہ بتلایا، پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ بتلایا، اور ان کے دین کے ساتھ لوگ کیا کریں گے یہ بھی بتلایا، جو مانیں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ بھی بتلایا، جو ان کے پیچھے چلیں گے ان کا اللہ کیا ان کو کن چیزوں سے نوازیں گا اللہ نے یہ بھی بتلایا۔ جب اللہ نے ان نبیوں کو بتلایا، حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام نے اپنے قوم کو بتلایا، اپنے راہبوں کو بتلایا، یہ سلسلہ اتنا لمبا، اتنا عرصہ، اتنا گزر جانے کے بعد روایتوں میں لکھا ہے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام تک کا فاصلہ 1200 سال کا ہے، پھر حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام تک کا فاصلہ 1142 سال کا ہے، پھر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام تک کا فاصلہ 565 برس کا ہے، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت داؤد علی نبینا علیہ السلام تک کا فاصلہ 572 سال کا ہے، پھر حضرت داؤد علی نبینا علیہ السلام سے لے کر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام تک کا فاصلہ 1356 برس کا ہے، اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے بعد محمد رسول اللہ آخری نبی خاتم الانبیاء والمرسلین، کل کائنات کے نبی رحمت للعالمین، جو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں تشریف لائے، وہاں سے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے بعد ہمارے نبی محمد رسول اللہ جو دنیا میں تشریف لائے، ان دونوں کے بیچ جو فاصلہ ہے وہ 600 برس کا فاصلہ ہے۔ اتنے لمبی قطار اور اتنی لمبی مقدار، اتنی لمبی زندگیوں کے بیچ اللہ نے اتنے لمبے لمبے فاصلے جو کیے، اس کے بعد وہ نبیوں کو بھی اللہ نے اس ٹائم میں جو بتایا وہ آنے والے اس کے بعد کے نبیوں تک یہ بات پہنچتے رہی۔ آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں لائے 5020 برس کے بعد، علماء فرماتے ہیں اس کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق کہتے ہیں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد آخری میں جو پیدا ہوئے وہ 6000 سال کے بعد ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق 7ویں ہزار سال میں محمد رسول اللہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب یہ محمد رسول اللہ جب دنیا میں لائے، یہ 7ویں ہزار سال کے بعد ہم تک پہنچے، اور ہم ان سے ہماری قوم جو امت ہے محمد رسول اللہ کی، یہ امت محمد رسول اللہ کے ساتھ، یہ نبی محمد رسول اللہ کے جو ہے امت کے ساتھ، یہ دونوں کو اللہ نے ان کا نبی ہمارا اور ہمیں ان کا امتی بنایا۔ یہ اتنے لمبے عرصے جو بیچ میں گزرے، ہر ایک نبی کو اللہ نے یہ بات بتلائی۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو بھی بتلایا تھا کوئی طور کے اوپر کہ آپ کے بعد ایک نبی ایسا آنے والا ہے، اگر وہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے گے، اگر وہ مجھ سے سوال کریں گے، اگر وہ مجھ کو یاد کریں گے، اگر وہ مجھ سے فریاد کریں گے، تو فرمایا کہ وہ امت ایسی ہے کہ ان کی دعائیں ہاتھوں پر نہیں، زبانوں کے ساتھ، کہ زبان ابھی ہلی بھی نہیں، اس سے پہلے میں انہیں معاف کر دوں گا، اس سے پہلے میں انہیں وہ عطا کر دوں گا جو ان کی چاہتے ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا اللہ وہ ایسی امت وہ کون سی اور کہاں ہے؟ فرمایا کہ وہ امت بعد میں آنے والی ہے، وہ امت محمد رسول اللہ کی امت ہے، جو نبی علیہ السلام آخری سب سے آخر میں آنے والے میرے نبی ہے، میرے محمود ہے، اور میرے طٰہٰ اور میرے یاسین ہے، میرے محمد اور میرے احمد ہے، میرے رسول ہے، میرے نبی ہے، وہ آنے والے ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ کے چرچے پہلے سے چلے آ رہے ہیں، لیکن یہ آنے کے بعد کیا حال ہوتا ہے کہ آنے والے جو لوگ ہیں ان کے اپنے قبیلے اور کنبہ برادری والے جب یہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف آ جاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا، اس رب کی طرف آ جاؤ جس نے تمہیں روزی دی، اس رب کی طرف آ جاؤ جس نے تمہیں دنیا میں اس مخلوقات کے اندر انسانوں میں تمہیں شمار کیا، تمام مخلوقاتوں میں سے چھانٹ کر تمہیں انسان بنایا، تم اس رب کی طرف آ جاؤ، اور جو میں نے کلمہ لے کر آیا لا الہ الا اللہ تم اس کو ماننے اور پڑھنے والے بن جاؤ۔ لیکن وہاں پر عجیب حال تھا، غریب غریب ہی رہتا تھا، مالدار مالدار بھی رہتا تھا، غلام کو کوئی عزت نہیں تھی، کنیز کو
کو کوئی عزت نہیں تھی, وہاں پر جو غریب تھا اس کو کوئی عزت نہیں تھی, جس کو قبیلے سے نکال دیا گیا اس کو بھی کوئی عزت نہیں تھی, اور ایسا انسان جو کالا تھا, جو سیاہ تھا, اس کو بھی کوئی عزت نہیں تھی. اب یہ لوگوں کا طبقہ بہت زیادہ تھا, جس کو کسی کو قبیلے والوں نے نکال دیا, اب اس کو دوسرا کوئی قبیلہ لے نہیں سکتا تھا, وہ در در بھٹکا کرتا تھا. جو غلام تھا وہ کنیز تھی, وہ اپنی زندگیوں کو اپنے مطابق نہیں جی سکتے تھے, وہ آقاؤں کے غلام بن کر رہا کرتے تھے, اور جو بستیوں سے نکالا جاتا اس کے لیے بھی کوئی امن نہیں ہوتا. اب ایسے لوگ جو ہر وقت یہ کہتے آئے ہمارے لیے بھی کوئی ایک دن آئے گا جو ہمیں بھی جو ہے عزتیں ملیں گی, لیکن جب انہوں نے دیکھا سورج نکلا محمد رسول اللہ کا, جب نبی علیہ السلام آئے دنیا کے اندر, نبی علیہ السلام رحمت للعالمین بن کر, تو جب ان کے سامنے نبی کا پیغام پہنچا, سب سے پہلے یہی لوگ تھے جو کمزور تھے, سب سے پہلے یہی لوگ تھے جن کو دنیا نے ٹھوکریں ماری ہوئی تھی, یہی لوگ تھے جن کو لوگ حقیر سمجھا کرتے تھے. یہ نبی کے پیچھے گئے, نبی کے ساتھ میں جڑے, انہوں نے اسلام کو قبول کیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ایک سیاہ اور کالے کلوٹے, انہوں نے جب دیکھا کہ نبی دعوت دیتے ایک رب کی, ان کو بھی اپنے ذات سے یہ احساس ہوا کہ ہمیں بھی اس رب کی طرف جانا ہے, انہوں نے اسلام کو قبول کیا. جب یہ اسلام کے اندر آنے لگ گئے تو نبی نے ان سے کہا کہ تم یہ کیوں ڈرتے ہو, یہ امیر ہے, یہ مالدار ہے, اور یہ اونچے طبقے کا ہے, یہ سردار ہے, تم ان سے کیوں دہشت کھاتے ہو, تم ان سے کیوں خوف کھاتے ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے جبکہ اللہ نے سارے انسانوں کو, چاہے وہ کالا ہو, چاہے وہ گورا ہو, چاہے وہ چھوٹا ہو, چاہے وہ بڑا ہو, چاہے وہ یہاں ہو, چاہے وہ وہاں ہو, چاہے مشرق میں ہو, چاہے مغرب میں ہو, چاہے شمال میں ہو, چاہے جنوب میں ہو, روئے زمین پر جہاں پر جو انسان رہتا ہے, کیا تمہیں پتہ نہیں ہے سارے انسانیت کو رب نے بنایا. اور اللہ کے حبیب نے فرمایا تمہیں پتہ ہے, اللہ کہتا ہے کہ میں نے سارے انسانوں کو ایک ہی مٹیریل سے بنایا, ایک ہی خیمے سے بنایا, ایک ہی چیز سے بنایا. اس پر اللہ کے حبیب نے انہیں قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی, سورۃ الرحمن میں آیت نمبر 14 میں, آیت نمبر 14 اور رکوع نمبر 11 میں, 27 پارے میں انہوں نے, اللہ کے حبیب نے صحابہ سے کہا, اللہ کہتا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار, کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ دیکھو ہم نے ساری انسانیت کو بنایا ایک مٹی کے ٹکڑی سے, وہ ایسی مٹی جو کھنکتی ہوئی مٹی, وہ ایسی مٹی جو بچتی ہوئی مٹی, جس کو غارہ بنا کر سکھایا جائے, جس کو غارہ بنا کر سڑایا جائے, اور اس کے بعد پھر ایک شکل دی جائے. فرمایا کہ اللہ نے ایسے مٹی سے سارے انسانوں کو بنایا. جب یہ صحابہ نے سنا تو حیران ہو گئے, کیا کہنے لگ گئے وہ صحابہ, ہائے یہ کیا کہہ رہے ہو آپ, کیا یہ غریب ایک انسان, اور یہ کنیز ایک غلام, اور یہ غلام ایک غلام, اور ایک یہ قبیلے سے نکالا ہوا یہ انسان جس کی کوئی عزت نہیں ہے, کیا اس کا خیمہ, کیا اس کا بنایا ہوا مٹیریل وہ, اور وہ جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے, جو سردار بنا ہوا ہے وہ, کیا اس کا اور اس کا ایک ہی مٹیریل ہے, کیا اس کا اور اس کا ایک ہی خیمہ ہے, کیا اس کو اور اس کو اللہ نے ایک ہی چیز سے بنایا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ایک ہی چیز سے بنایا, لیکن اللہ نے تمہارے اندر الگ الگ چہروں کو, الگ الگ رنگ کو, الگ الگ قد کو, الگ الگ مرتبے کو, الگ الگ رتبے کو اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ تمہیں پہچانا جا سکے, تاکہ تمہیں جانا جا سکے, تاکہ تمہاری پہچان اور شناخت ہو سکے. صحابہ نے پہلی مرتبہ سنا, صحابہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا یہ پوری انسانیت کو ایک مٹیریل سے اللہ نے بنایا. پھر یہ اونچ نیچ کہا, یہ بڑا اور چھوٹا کہا, یہ غرور اور تکبر کہا, جو میں بھی بنا وہ بھی اسی سے بنا, مجھ کو جس نے بنایا اس کو بھی اسی نے بنایا. جب یہ سب کچھ ایک ہی ہے تو پھر اس ایک رب کی طرف جھکنے میں, بڑھنے میں جو پہل کرے گا وہ کامیاب. یہاں پر نہ عزت اور مال, نہ شہرت, نہ عہدے یہ انسان کو کامیابی دلائے گی. یہاں تو مٹیریل ایک ہے, جو پہل کریں گا کلمے کی وہ کامیاب, جو دین کو اپنائیں گا وہ کامیاب, جو رب تک پہنچے گا وہ کامیاب, جو رسول کو پہچانے گا وہ کامیاب, جو آخرت سے ڈرے گا وہ کامیاب, جس نے آخرت کے لیے تیاری کی وہ کامیاب, جس نے قبر کی تیاری کی وہ کامیاب, جس نے جنت میں پہنچنے کا سامان جمع کیا وہ کامیاب, جس نے جہنم سے بچنے کا سامان جمع کیا وہ کامیاب. صحابہ کے دل میں یہ بات آئی, حضرت بلال یہ دعوت دینے کے لیے جو ہے تو نکلے, ڈرتے ہوئے ہی کیوں نہ ہو وہ دعوت دینے لگ گئے. جب انہوں نے دعوت دی, دعوت دیتے دیتے لوگوں نے دیکھا یہ سیاہ فام انسان دعوت دینے لگ گیا,
गया है। लोगों ने उसको रोका, जैसे ही रोका तो रोकने के बाद फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अलग अंदाज से दावत देना शुरू कर दी। तो उनके उस दावत पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दो कनीज उन लोगों ने देखा कि ये सियाफाम गुलाम इंसान उस एक रब की दावत देता है, कल तक तो ये गुलाम था, ये आजाद भी हो गया। तो ये कनीज है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की, एक का नाम बसीना, दूसरे का नाम जनीरा और बसीना, ये दोनों हजरत उमर की जो है तो खादिमा कनीज थी। जब इन तक ये पैगाम पहुंचा तो इन लोगों ने देखा तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला से कहा, आप हमें भी मुसलमान बना दो। उन्होंने सब कुछ बतला दिया, इन्होंने उसको कबूल कर लिया, उन्होंने कलिमा पढ़वा दिया, ये मुसलमान हो गए। इन्होंने कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा। जब ये पढ़कर ये मुसलमान हो गए, तब भी हजरत उमर के जो है तो कनीज रहकर बनकर इन्होंने अपने इस्लाम को छुपा कर रखा। लेकिन हजरत उमर थे, पहले भी जो है जहालत के दौर में भी उमर थे। उन्होंने पाप लिया, उन्होंने जांच लिया, मेरे कनीजों ने कलिमा पढ़ा, वो आगे बढ़े, उन्हें डांटा, उन्हें खूब जो है समझा कर कहा, देखो तुम दीन मोहम्मदी को छोड़ दो, तुम इस्लाम को छोड़ दो, तुम एक अल्लाह को छोड़ दो, हम जिस रब को मानते हैं उसकी तरफ लौट आओ, जिसको हम पहले से लेकर चले उस पर तुम बाकी रहो। अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें सख्त सजा दूंगा। वो बसीना कहने लग गई, वो जनीरा कहने लग गई, आप चाहे जो करना है कर लो, आपकी कुदरत आपके हाथों में है, लेकिन हमारा रब हमारी तरफ हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो दिलों में है, वो दिमाग में है, वो खून में है, वो जिस्म में है, वो रग में है। तुम निकालना चाहोगे नहीं निकल सकेगा। हजरत उमर आगे बढ़े, उन्हें जोर का मारा, दोनों के चेहरों को जख्मी कर दिया, जिस्म को लहू लुहान कर दिया, जिस्म से खून बहने लग गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक को इस बात का इल्म हुआ कि हजरत उमर अपने कनीजों के साथ बहुत जुल्म कर रहा है। जब हजरत उमर को यह पता चला, वो दौड़ते हुए आए और आकर कहा कि उमर, खौफ कर खुदा का, तू इन कनीजों के साथ ये मामला कर रहा है, चल अगर तू इस्लाम को कबूल नहीं करता तो ये कनीजों को मुझे फरोख्त कर दे, बता तू इन कनीजों की क्या कीमत और क्या जो है तो मुआविजा लेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक के कहने पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने एक मिकदार बांधी, एक मोटी रकम बांधी और कहा कि मुझे ये चाहिए। वो दे दी, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दे दी और वो देने के बाद उन दोनों कनीजों को उनसे आजाद कराया और लेकर जो है तो उन्हें इस्लाम के लिए छोड़ दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ये पहले साहबी है जिन्होंने सबसे ज्यादा कनीजों को, गुलामों को, खादिमों को इस्लाम के लिए खरीदा और इनके ऊपर जो जुल्म होता इनसे इनको बचाते और इस्लाम के लिए इन्हें निकालते, ये सबसे पहले है। इन्होंने जब दावत को आम किया तो अब इसके बाद में माजरा ये था, 6 या 7 लोग मुसलमान बने हुए थे। 7 लोगों में 3 औरतें थी। 3 औरतों के बाद एक चौथी और औरत आई, वो देहात की थी, वो देहात की रहने वाली, देहात का उसका मिजाज, देहात की उसकी लैंग्वेज और देहात की उसकी सोच बेखौफ और ताकतवर और बेबाक, बोलने में भी बेबाक। उसने इस्लाम कबूल किया। वो जब काबतुल्लाह में आई, आने के बाद खुले आम लोगों को इस्लाम की दावत देने लग गई, कहने लग गई इन बोतों से नहीं, अल्लाह से अपनी हाजतों को मांगो, ये मखलूक से नहीं, रब से अपना रिश्ता जोड़ो, इनके सामने नहीं, अल्लाह के सामने अपने आप को झुकाओ, मुहम्मद रसूलुल्लाह के साथ अपने आप को जुड़ाओ, ये खुले आम कहने लग गई। तो वहां के जो बड़े जो लोग थे 4, उन लोगों ने मशवरा किया, हाय ये क्या हो रहा है। वो आगे बढ़े, हजरत उमर को भी बुलाया, अबू सुफियान, अबू लहब और अबू जहल और अबू लहब की बीवी उम्मे जमील ये जमा हो गए और इन्होंने कहा, हाय उमर तुमने कनीजों को दे दिया। अबू जहल और अबू लहब की बीवी उम्मे जमील ये जमा हो गए और इन्होंने कहा, हाय उमर तुमने कनीजों को दे दिया, आइंदा अब इस बात का ऐलान कर दो कि कोई भी कनीज हो, कोई भी गुलाम हो, कोई भी खादिम हो, कोई भी जो है हजरत अबू बकर को नहीं बेचेगा ना उन्हें देगा, इस बात को आम करो। उन्होंने स्कीम और प्लान बनाया कि हम देख रहे हैं कि जो गुलाम है वो इस्लाम कबूल करता है, हम उसे जब मारते जुल्म करते तो अबू बकर आते हैं और आकर उन्हें जो है आजाद करा देते हैं। लिहाजा हम कहते हैं लोगों में इस बात को आम करो। उन्होंने प्लान कर दिया, लोगों तक इस बात को पहुंचा दिया। ये आगे बढ़े और इन्होंने आगे बढ़कर कहा कि अब इसका क्या करना है। जो खादिमा बनी हुई है, जो लोगों को इस्लाम की दावत दे रही है, ये रुकते रुकाई नहीं जाती। तो लोगों ने कहा अब हम इसका इंतजाम कर देंगे। जो है तो अबू जहल, अबू लहब, उम्मे जमील और इन लोगों ने अपने जात से तदबीर और प्लान किया कि वो
حضرت غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دیہات سے آئی اور اسلام قبول کیا، لوگوں کو دعوت دینے لگ گئی۔ حضرت غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انہوں نے تدبیر بنائی کہ راتوں رات ان کے قریب گئے، انہیں اٹھا لیا، اچک لیا، ان کو جو ہے اغوا کر لیا، اغوا کر کر جو ہے راتوں رات بستی سے باہر لے گئے۔ ایک قافلہ گزر رہا تھا، اس قافلے کے پیچھے گئے اور اس قافلے کو رکا کر ان کے سواری کے اوپر حضرت غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ دیا اور ان کو تاکید کر کے کہا انہیں دور لے جاؤ اور ایسی جگہ لے جاؤ کہ اس کو نہ کوئی پہچانے، نہ کوئی پناہ دے، نہ کوئی کھانا دے، اور آپ بھی اس کو ساتھ میں رکھو، اس کو کھانا نہیں، اس کو پانی نہیں، اس کو کوئی اشیاء کا ایک لقمہ بھی نہیں دینا، یہاں تک کہ یہ بھوک اور پیاس میں مر جائے۔ اگر یہ مر جائے انہیں جانوروں کے سامنے پھینک دینا، لیکن ان پر رحم نہ کرنا۔ وہ قافلے والوں نے لے لیا، کیونکہ قافلے بھی اسی سوچ کے تھے، ان کا مائنڈ بھی اسی طرح تھا کہ ایک رب کی طرف ان کا بھی دل ابھی تک رجحان نہیں ہوا تھا، وہ بھی انہوں نے بھی اس کو سختی سے باندھا، لے کر چلنے لگ گئے۔ حضرت غزیہ کہتی ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، نہ پانی دیا نہ کھانا دیا، 3 دن ہو گئے، کھانا نہیں پانی نہیں، 4تھے دن یہ رات میں رکے۔ ان لوگوں نے میرے قریب تک آنا پسند نہیں کیا، ان لوگوں نے میری خیر خبر بھی نہیں لی، انہوں نے میری حالت کو بھی نہیں دیکھا، بلکہ دوری سے دیکھتے میں بے حال ہوتی، میں بے ہوش ہوتی، میرے لیے پانی پانی کی آوازیں ہوتی، کوئی سننے والا نہ ہوتا۔ میں رات میں اسی طرح 3 رات 3 دن میں نے ایسی گزارے۔ 4تھی جب صبح ہونے لگ گئی تو میں لیٹی ہوئی ہے، بھوک اور پیاس کی شدت میں میرے دماغ پر اس طرح کا جو ہے بوجھ ہے کہ میں بول نہیں سکتی، میں دیکھ نہیں سکتی، اتنی بھوک اور پیاس مجھ پر غالب۔ اسی اسنا میں نے دیکھا میرے ہونٹوں کے اوپر ٹھنڈک محسوس ہو گئی، میں نے سوچا کہ کوئی ہے پانی مجھے پلانا چاہ رہا ہے۔ میں اسی حالت میں پانی پیتے گئی، لیکن میں پیتے گئی، وہ پلاتے گیا، وہ پلاتے رہا، میں پیتے گئی، یہاں تک کہ میں پیتے پیتے سیر ہو گئی۔ مجھے کھانے کی بھی حاجت تھی، وہ بھی پر ہو گئی، میرے پینے کی بھی حاجت تھی، وہ بھی پر ہو گئی، یہاں تک کہ میں بھوک اور پیاس سے سیراب ہو گئی۔ میں نے جب آنکھ کھولا تو کوئی سامنے نظر نہیں آیا، میں حیران ہو گئی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھا، تو میں نے اپنے آپ کو ٹٹول کر کہا کہ غزیہ، فرمایا غزیہ دیکھ، یہ تیرے رب نے تجھ کو کھانا اور پانی کا انتظام کیا۔ میرے جسم میں طاقت آ گئی، میں اٹھ کر بیٹھنا چاہ رہی لیکن بندہ ہوا تھا، میں تندرست اور خوشحال نظر آنے لگ گئی۔ وہ لوگ صبح ہوتے ہی یہ سمجھ بیٹھے تھے یہ تو شاید اب مر گئی ہوگی۔ ان لوگوں نے جب میرا جائزہ لینے کے لیے دور سے مجھ پر نگاہیں ڈالی تو میں مسکراتے ہوئے چہرے کے اندر میں انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگ گئی۔ وہ حیران ہو گئے اور کہنے لگے کیا ہوا تمہیں؟ وہ کہنے لگ گئے تمہیں پتا بھی ہے تم مجھے بھوک اور پیاس میں مارنا چاہتے، میرا رب جس سے میں نے رشتہ جوڑا وہ مجھے بچانا چاہتا، اس نے میرے ساتھ ہی معاملہ کیا، میری بھوک کو بھی مٹایا، میرے پیاس کو بھی مٹایا، یہاں تک کہ میں سیراب کر دیا۔ انہوں نے کہا دیکھو میری حالت کو، میرے اندر وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے، وہ جوش ہے جو میں کھا کر میرے اندر محسوس کرتی ہوں۔ لہذا ان لوگوں نے جب اس کی حالت کو دیکھا تو وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر پوچھا یہ کیسے اور کس نے کھلایا، کس نے پلایا؟ اس نے کہا اسی رب نے جس رب کی دعوت محمد رسول اللہ لے کر آئے، اس اللہ نے مجھے کھلایا جس کا میں نے کلمہ پڑھا، اس اللہ نے مجھے کھلایا جس سے میرا رشتہ جڑا۔ اب یہ کہہ کر ان لوگوں کو بڑا افسوس ہوا، وہ شرمندہ ہو گئے، وہ افسوس کرنے لگ گئے اور کہنے لگ گئے واقعتاً اس رب نے انہیں کھانا کھلایا جس رب کا ہم انکار کرتے۔ تو یہ ان کے دل و دماغ میں بات بہت دیر تک گھر کر گئی۔ اس کے بعد انہوں نے انہیں چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد جب جانے لگ گئے تو یہ ان کو محبت کی طرف محبت اور پیار سے دیکھنے لگ گئے، اور دیکھ کر حضرت غزیہ نے کہا کیوں نہیں تم اس رب کی طرف آتے ہو جس رب نے زمین آسمان کو بنایا؟ کیوں اس رب سے للکارتے ہو جس رب نے تمہیں پیدا کیا؟ کیوں اس رب کا کلمہ نہیں پڑھتے ہو، اطاعت نہیں کرتے ہو جس رب نے تمہیں زندگی دی اور وہ موت دیکھ کر تمہیں زندہ کرے گا، تمہارا حساب کر کر جنت اور جہنم میں پہنچائے گا؟ یہ لوگوں کے دلوں میں ان کی بات اثر کر گئی، گھر کر گئی۔ ایک روایت میں لکھا ان سارے لوگوں نے ایک ساتھ کہا کہ غزیہ ہمیں بھی وہ کلمہ پڑھا دو جس کلمے کو لے کر محمد رسول اللہ اس دنیا میں آئے ہیں۔ تو غزیہ نے کہا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ انہوں نے کلمہ پڑھایا، یہ سارے کے سارے قافلے نے اسلام قبول کر لیا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی زندگی دی ہے، ہمیں بھی اس نبی کا امتی بنایا، ہماری بھی زندگی کا ہم محاسبہ کرے، ہمارا تعلق اس رب سے ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس سے جوڑو، اعمال اور کردار کو اس رب کے حکم پر چلاؤ، اپنی عبادتوں کو وقت پر اللہ کے لیے کرتے رہا کرو، اپنے جان مال کو ضائع ہونے سے اس کی حفاظت کرو، موت سے پہلے آخرت کی تیاری کرو۔ دنیا میں جو کچھ ہے وہ ساری چیزوں کو اللہ کے لیے قربان کرنے اور اللہ کے لیے لگانے کے جذبوں کے ساتھ اپنی صبح اور شام کو جو ہے اللہ کے سامنے اپنے تعلقات کو اعمال کے ساتھ جڑانے کی کوشش کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔